ایک شخص جس نے پاکستان کو دنیا کے سائنسی نقشے پر جگہ دی، جس نے انسانیت کو طبیعیات کی ایک عظیم ترین تھیری دی، وہ شخص جس نے نوبیل انعام کے سٹیج پر پاکستان کا پرچم بلند کیا مگر بعد میں اپنے ہی ملک میں اس کا نام مٹا دیا گیا۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر عبدالسلام کی، جو کہ پاکستان کے پہلے نوبیل انعام یافتہ طبیعیات دان تھے۔ ایک ذہین دماغ، ایک محب وطن اور ایک ایسا شخص جو سائنس اور ایمان کے بیچ پھنسا ہوا تھا۔ آئیے بات کرتے ہیں اس سائنسدان کی جس نے خواب دیکھا کہ پاکستان ایک دن مسلم دنیا میں سائنس کی قیادت کرے گا۔ ڈاکٹر عبدالسلام 29 جنوری 1926 کو پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ بر صغیر کا حصہ تھا اور آج پاکستان کا۔ بچپن ہی سے وہ دوسروں سے مختلف تھے۔ جب باقی بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو وہ تختی پر ریاضی کے سوال حل کر رہے ہوتے تھے۔ 14 سال کی عمر میں انہوں نے میٹرک کے امتحان میں ریکارڈ نمبر حاصل کیے۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور بعد میں کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ کے لیے وظیفہ ملا، جہاں انہوں نے ریاضی اور طبیعیات دونوں میں اعلیٰ نمبروں سے ڈگریاں حاصل کی۔ ان کے اساتذہ انہیں نایاب ذہانت والا کہتے تھے اور وہ بالکل درست تھے، کیونکہ جلد ہی ڈاکٹر عبدالسلام نے طبیعیات کی دنیا بدل دی۔ اپنی پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام 1950 کی دہائی میں پاکستان واپس آئے۔ وہ بیرون ملک رہ سکتے تھے، مگر ان کا خواب تھا کہ اپنے ملک کو سائنس کے ذریعے ترقی دے سکیں۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس شروع کی اور پاکستان کے ابتدائی سائنسی اداروں کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ سپارکو، جو کہ پاکستان کا خلائی ادارہ ہے، اس کے بانی ارکان میں سے تھے اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ بھی قریبی تعلق رکھتے تھے۔ بعد میں وہ حکومت پاکستان کے چیف سائنٹیفک ایڈوائزر مقرر ہوئے، ایک ایسا عہدہ جس سے انہیں تحقیق، اعلیٰ تعلیم اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کا یقین تھا کہ اگر پاکستان اپنے سائنسدانوں کی قدر کرے تو وہ مسلم دنیا میں سائنس کا رہنما بن سکتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالسلام کے نظریاتی کام نے جدید طبیعیات کی بنیاد بدل دی۔ انہوں نے الیکٹرو ویک یونیفیکیشن تھیوری کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ نظریہ کہ بجلی، مقناطیسیت اور کمزور نیوکلیائی قوت دراصل ایک ہی بنیادی قوت کی مختلف صورتیں ہیں، اسی دریافت نے بعد میں ہگس بوسن، جسے بعض اوقات گولڈ پارٹیکل بھی کہا جاتا ہے، کی دریافت کے لیے رستہ ہموار کیا۔ 1973 تک ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی میں سب ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر آیا 1974 کا سال، جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک آئینی ترمیم منظور کی جس کے تحت احمدی جماعت کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق احمدیہ کمیونٹی سے تھا۔ یہ ان کے لیے ایک نہایت ذاتی اور حساس معاملہ تھا۔ دل شکستہ ہو کر انہوں نے چیف سائنٹیفک ایڈوائزر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سائنسی جدوجہد کو بیرون ملک جاری رکھیں گے۔ 1979 میں ڈاکٹر عبدالسلام کو شیلڈن گلیشو اور سٹیون ویبر کے ساتھ نوبیل انعام برائے طبیعیات دیا گیا۔ عالمی سٹیج پر انہوں نے فخر سے پاکستان کی نمائندگی کی اور اس موقع پر انہوں نے پاکستانی لباس پہنا۔ ڈاکٹر عبدالسلام ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ انہیں اپنے مذہب اور اپنے وطن پاکستان دونوں پر فخر ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی کامیابی دراصل ان اساتذہ، اس تعلیمی ماحول اور اس ملک کی مرہون منت ہے جہاں سے انہوں نے علم کا سفر شروع کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ سائنس کسی ایک قوم یا مذہب کی میراث نہیں، بلکہ پوری انسانیت کا سرمایہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے ٹرائسٹ اٹلی میں قیام کیا، جہاں انہوں نے 1964 میں انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کا خواب تھا کہ ترقی پذیر ممالک کے نوجوان سائنسدانوں کو وہ وسائل ملے جو ان کے پاس نہیں تھے۔ وہ بیرون ملک رہ کر بھی پاکستانی طلباء کے لیے اسکالرشپس اور تحقیقی مواقع فراہم کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان سے محبت کبھی ختم نہیں کی۔ ڈاکٹر عبدالسلام عالمی رہنماؤں سے ملے، دنیا بھر میں لیکچرز دیے اور ہمیشہ کہتے رہے سائنسی فکر انسانیت کی مشترکہ میراث ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام 21 نومبر 1996 کو طویل علالت کے بعد 70 سال کی عمر میں انگلینڈ میں انتقال کر گئے۔ انہیں ربوہ موجودہ جناب نگر میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی قبر پر لکھا تھا، پہلا نوبیل انعام یافتہ مسلمان۔ بعد میں حکام نے لفظ مسلمان مٹا دیا۔ آج ڈاکٹر عبدالسلام کو دنیا بھر میں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ان کا نام عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس بے شمار تحقیقی مقالوں اور ان سائنسدانوں کے دلوں میں زندہ ہے جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے ثابت کیا کہ سائنس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ علم، تجسس اور دریافت تمام انسانوں کا مشترکہ حق ہیں۔ اب چاہے ہم مذہبی تشریحات پر متفق ہوں یا مختلف، وہ ذاتی بات ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے عالمی سطح پر پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ ان کی کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے علم سے محبت کی، اپنے وطن کی خدمت کی اور خواب دیکھا کہ ایک دن پاکستان کا ایک بچہ دوبارہ طبیعیات کی دنیا میں قیادت کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کے ہر سائنسدان کو اس کی قابلیت کے مطابق عزت دیں، کیونکہ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علم احترام کے لائق ہے تو اس کہانی کو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں جان سکیں۔